آج میں آپ کو ایک بہت ہی چھوٹی سی معصوم سی کہانی سناتی ہوں۔ اس کا نام ہے ونڈرز نیور سیز۔ میں نے نوک کیا، وہ بولی اندر آ جاؤ۔ میں اندر چلا گیا۔ اندر وہ اکیلی تھی۔ ظاہر ہے اس نے اکیلی ہی ہونا تھا۔ پھر بھی میں نے پوچھ لیا، کہاں ہے وہ؟ کون؟ اس نے پوچھا۔ تمہاری سہیلی۔ ہنس کر بولی، بیٹھو تو صحیح، سانس لیا نہیں؟ اور اس کا پوچھنے لگے۔ میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا پیو گے؟ اس نے پوچھا اور منی بار کا دروازہ کھول دیا۔ کچھ نہیں پیوں گا، میں نے کہا، کھا پی کر آیا ہوں۔ توبہ، تم لوگ کتنے پرتکلف ہوتے ہو۔ اچھا بتاؤ تمہاری سہیلی کہاں ہے؟ کہنے لگی، مجھے معلوم ہے تم اسی کے لیے کھینچے آئے ہو، مگر میں نے تو آج تمہیں اپنے لیے بلایا تھا۔ میں نے بھی شرط اس کی موجودگی کی رکھی تھی نا، میں نے کہا۔ آنا تھا، اس نے بولی، لیکن اس کے باس نے اسے ڈنر پر بلا لیا۔ کہہ رہی تھی جلد فارغ ہو گئی تو آ جاؤں گی۔ اچھا اورنج جوس ہی پی لو میرے ہاتھ سے۔ وہ گلاس میں جوس اگیلتے ہوئے ادا سے بولی۔ میں نے مروتاً اس کے ہاتھ سے جوس کا گلاس پکڑ لیا۔ جوس مجھے پکڑا کر وہ بالکل میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے منی اسکرٹ پہنی ہوئی تھی، مختصر سا بلاؤز تھا۔ کسمسا کر اس نے اپنی ایک ٹانگ دوسری ٹانگ کے اوپر رکھی۔ میں نے صاف دیکھ لیا، اس کی ٹانگیں بہت خوبصورت تھی، سندلی اور گداز۔ وہ مشاکانہ انداز میں انہیں دکھانا بھی چاہتی تھی۔ کچھ دن پہلے اس سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ میں پاکستان سے جنرل اسمبلی کا اجلاس ایک مبصر کی حیثیت سے اٹینڈ کرنے کے لیے آیا تھا۔ میرے لیے ایک نئی دنیا تھی اور یہ ایک نیا تجربہ تھا۔ اپنی صحافتی زندگی میں مجھے کئی ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا، لیکن نیو یارک میں پہلی بار آیا تھا۔ UN کی جنرل اسمبلی میں 192 ملکوں کے مندوبین ہوتے ہیں اور اتنے ہی مبصرین بھی ہوتے ہیں۔ میں باقاعدگی سے ہر اجلاس اٹینڈ کر رہا تھا، جبکہ باقی دوست تھوڑی ہی دیر بعد ادھر ادھر نکل جاتے تھے۔ اس روز جب اجلاس اختتام پذیر ہوا تو میں بھی اس انبوہ کثیر میں باہر نکل پڑا۔ دنیا بھر کے لوگ، دنیا بھر کی ثقافت، یہاں دیکھنے اور لکھنے کو بہت کچھ تھا۔ میں یوں ہی سوچتا اور دیکھتا چلا جا رہا تھا کہ سامنے سے دو جوان اور انتہائی حسین لڑکیاں آتی دکھائی دیں۔ ایک کے سر پر حجاب تھا اور دوسرے کے ماتھے پر بندیا لگی تھی۔ حجاب والی لڑکی کا رنگ صاف تھا، موٹی موٹی سیاہ آنکھیں تھیں، لمبا قد تھا۔ پتہ نہیں اس کے میک اپ سے بے نیاز چہرے پر کیا تھا کہ توجہ کو ایک دم کھینچتی تھی، بلکہ دل کو اپنی جانب کھینچتی تھی۔ وہ خاموش تھی مگر اس کی آنکھیں افسانے سنا رہی تھیں۔ میں نے اسے اتنے غور سے دیکھا کہ وہ گھبرا گئی اور دوسری لڑکی کے پیچھے ہو گئی۔ دوسری لڑکی سامنے آ گئی۔ سانولا رنگ تھا، باریک نقش تھے، میک اپ سے آنکھیں اور ہونٹ بنا رکھے تھے، بال کٹے ہوئے تھے، آنکھوں میں تیزی اور تراری تھی، ذہین لگتی تھی، مگر بندیا اس کی بہت نمایاں تھی۔ وہ دونوں میرے پاس سے گزر گئی جیسے میں انہیں دیکھتا ہوا باہر نکل آیا تھا۔ دوسرے دن میں حسب معمول جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا، مگر اچک اچک کر ادھر ادھر دیکھتا رہا کہ وہ دونوں کدھر ہیں، کس ملک سے ہیں اور کدھر سے اندر داخل ہوتی ہیں۔ میری نظریں انہیں ڈھونڈ نہ سکی۔ یہ عجیب انوکھی دنیا ہے، یہاں کوئی کسی کو نہیں دیکھتا۔ ملکوں کے باشندے نظر آتے ہیں، طرح طرح کے لباس دکھائی دیتے ہیں، بھانت بھانت کی بولیاں سننے کو ملتی ہیں، مگر ہر کوئی اپنے ہی جہان میں گم نظر آتا ہے۔ ہر کوئی اپنے ہی ملک کی خارجہ پالیسی کا پابند ہوتا ہے۔ یوں مسکراہٹیں ہیں کہ پل پل بکھری جاتی ہیں، وزیرائیاں ہیں کہ ہاتھ باندھے رہتی ہیں، آنیاں اور جانیاں مستقل ہوتی ہیں۔ دنیا کے بادشاہ یہاں آتے ہیں، جابر بھی اور صابر بھی۔ ان لوگوں کا جی چاہے انہیں سنیں، جی چاہے اٹھ کے باہر چلے جائیں۔ اس اسمبلی کا رویہ بھی دنیا کے رویے جیسا ہے۔ ان ارکان کے سفارت خانے یہاں اپنے مشن میں مصروف رہتے ہیں۔ میں بھی سفارت خانے کی طرف سے متعین کیا گیا تھا اور بڑی دل جمعی سے ہر روز کی کارروائی لکھ کر اپنے میڈیا کو بھیج رہا تھا۔ ایک دن کے لیے ان دونوں لڑکیوں نے میری محویت اڑا دی تھی۔ اگلے دن پھر میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ یہاں اتنی قومیتوں کے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی صورتوں کو یاد رکھنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، مگر وہ دو صورتیں نہ جانے کیسے ذہن کے طاقچے پہ رکھی رہ گئیں۔ تیسرے دن انٹرول میں کیفیٹیریا کی طرف چل پڑا۔ اس وقت کیفیٹیریا بھی کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ کافی اور فرنچ فرائز کی خوشبو کے ساتھ ساتھ باتوں کا شور گھل مل رہا تھا۔ اسمبلی کے اندر ڈسپلن سے بیٹھنے والے یہاں کھل کر باتیں کر رہے تھے اور ہنس کھیل رہے تھے۔ میں نے درمیان میں کھڑے ہو کر چاروں طرف دیکھا کہ کوئی بیٹھنے کو جگہ مل جائے۔
پھسلتے پھسلتے میری نظر دور کونے میں ایک میز پر رک گئی۔ وہ دونوں وہاں بیٹھی تھی۔ میں نے ایک زاویہ سا بنایا جیسے کہ ان کو دیکھا ہی نہیں اور اس طرف چل دیا۔ میں نے کاؤنٹر سے کافی کا کپ لیا اور ان کے قریب جا کر بڑی شائستہ انگریزی میں کہا، کیا میں 1 منٹ کے لیے یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ بندیا والی نے چونک کر مجھے دیکھا اور چہک کر بولی، کیوں نہیں کیوں نہیں۔ میں نے بیٹھتے ہی حجاب والی کو دیکھا، اس کا رنگ زرد ہو گیا، کچھ سراسیمہ ہو گئی اور عربی زبان میں اپنی سہیلی سے کچھ کہہ کر پھر کھڑی ہو گئی۔ بندیا والی نے کوئی جواب دیا اور وہ چلی گئی۔ میں نے بندیا والی سے کہا، میرے بیٹھنے سے شاید تمہاری سہیلی ناراض ہو گئی ہے۔ وہ بولی، نہیں، اس کے گروپ کی آج میٹنگ ہے سفیر کے ساتھ، اس لیے وہ کمیٹی روم نمبر 3 میں گئی ہے مجھ سے معذرت کر کے۔ میں نے انکساری سے کہا، اگر وہ جانا چاہے تو جا سکتی ہے۔ وہ شوخی سے بولی، میں تمہاری خاطر تو نہیں بیٹھی، ابھی میری میٹنگ میں آدھا گھنٹہ ہے، آرام سے جاؤں گی۔ پھر میں نے اپنا تعارف کرایا، میرا نام اظہر ہے اور میں پاکستان کے ایک بہت بڑے اخبار سے منسلک ہوں۔ وہ بولی، ہم دونوں بھی مبصرین میں شامل ہیں۔ میرا نام کلاوتی ہے، لوگ مجھے کلا کہتے ہیں۔ میں لبنان میں انڈین ایمبیسی میں کام کرتی ہوں اور اپنے وفد کے ساتھ آئی ہوں۔ اور وہ، میں بے اختیار پوچھ بیٹھا، پھر شرمندہ ہو کر بولا، تمہاری سہیلی حجاب والی۔ وہ ہنس پڑی، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میری سہیلی ہے؟ ساتھ ساتھ جو دیکھتا ہوں، یہ ضروری نہیں کہ جو ساتھ ساتھ ہو وہ دوست بھی ہو۔ تم ٹھیک کہتی ہو، میں نے کہا، ویسے تمہارا اندازہ درست ہے۔ نور الہدا میری سہیلی ہے، وہ لبنان کی فورن منسٹری میں جاب کرتی ہے۔ ہم دونوں نے لندن کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی ہے، اس لیے پرانی سہیلیاں ہیں۔ جب میری ٹرانسفر لبنان میں ہوئی تھی تو میں بہت خوش ہوئی تھی، ایک تو اس لیے کہ نور سے مل سکوں گی اور دوسرے یہ کہ مجھے کٹمنڈو میں رہنا پسند نہیں تھا۔ وہ بڑی بے تکلیف سے اپنی کتھا سناتی رہی۔ میں نے جیب سے نکال کر اسے کارڈ دیا، اس نے جواباً مجھے اپنا کارڈ دیا۔ میں نے بھی رسمی فکرہ کہا، بڑی خوشی ہوئی تم سے مل کے۔ اس نے بھی رسمی فکرہ کہا، امید ہے تم سے پھر ملاقات ہوگی۔ لاؤڈ سپیکر میں اناؤنسمنٹ ہونے لگی، وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور میں بھی واپس اسمبلی میں چلا آیا۔ اگلے دن میں نے دیکھا وہ پھر اکٹھی آ رہی تھی، دور سے پہچانی جا رہی تھی۔ نور حجاب میں تھی، آنکھوں میں سناٹے کا ایک سمندر پڑا ہوا تھا اور کلاوتی کی بندیا چمک رہی تھی۔ میں جان بوجھ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ جب وہ میرے قریب آئیں تو میں سامنے آ گیا، سلام کیا، خوش دل سے کہا، جب کبھی تم دونوں کو سامنے سے یوں آتا ہوا دیکھتا ہوں، یوں لگتا ہے مسجد اور مندر ساتھ ساتھ آ رہے ہیں۔ کلا نے زوردار کہکہا لگایا، مگر نور کا رنگ زرد ہو گیا۔ بولی، یہ تشبیہ ٹھیک نہیں ہے۔ ارے میں تو مذاق کر رہا تھا تمہاری دوستی دیکھ کر۔ مذاق میں مذہب کو نہیں لاتے، اور بہت چیزیں ہیں مذاق میں لانے کی۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف مڑ گئی۔ تمہاری سہیلی پھر برا مان گئی، میں نے کلا سے کہا۔ نہیں، کلا ہنس کر بولی، وہ جنگ کے بعد ایسی ہو گئی ہے، ورنہ بڑی شوق اور خوش مزاج تھی۔ تم کب آئی لبنان میں؟ میری پوسٹنگ بھی جنگ کے بعد ہوئی ہے اور میں نے آ کر نور کو سنبھال لیا ہے۔ یوں 10-12 دنوں میں نے ان دونوں کو آتے جاتے ہوئے کئی بار دیکھا اور کئی بار ہیلو ہائی ہوئی۔ کلاوتی ہمیشہ دوستانہ انداز میں ملتی رہی، مگر نور کا رویہ کھنچا کھنچا رہا۔ یہی بات اسے میرے لیے پرکشش بنا رہی تھی۔ رات کو جب میں اپنے کمرے میں جا کر لیٹا کرتا تو سوچتا، کمال ہے، ہر زمین پر مرد کے لیے سب سے دلکش اور دل فریب چیز عورت ہی ہے۔ میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں، دلچسپی کی کوئی وجہ بھی نہیں، مگر اس کا چہرہ ہر لمحہ میرے دل کے آس پاس آ کر رک جاتا ہے۔ یہ معمہ حل کرنے کے لیے میں نے کلاوتی کی دعوت قبول کر لی تھی اور شرط یہ رکھی تھی کہ اگر وہ اپنی سہیلی کو بھی بلائے گی تو آج رات میں اس کے کمرے میں آ جاؤں گا۔ ادھر ادھر کی باتوں میں رات بہت بیت گئی تھی۔ جب رات کا ایک گجر بنا تو میں نے کلا سے کہا، اب تمہاری سہیلی نہیں آئے گی، مجھے اجازت دو۔ کلا کی آنکھوں میں حیرت ایک تڑپ کے ساتھ ابھری تھی تو وہ بھی عورت، خود چپ رہی، مگر اس تڑپ نے مجھے سب کچھ کہہ دیا۔ میں کھڑا ہو گیا، وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ مجھے یوں لگا اس کی منی سکرٹ اس کے ٹانگوں کے ساتھ لپٹی ہوئی کوئی بیان کر رہی ہے، اور اس کی ہر دم چمکنے والی بندیا نفی کی علامت بن گئی ہے، اور ہمہ وقت ہنسنے والا چہرہ ایک سوالیہ نشان میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے، پھر مڑ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس نے ہاتھ ملایا۔ میں نے کہا، کلاوتی، مرد 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو کسی کے کھوٹے سے باندھ دیے جائیں تو ساری عمر ایک ہی کرلی سے چارہ کھاتے رہتے ہیں۔ دوسرے وہ جو اپنی بھوک مٹھانے کے لیے چرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ
گھاس پھوس بھی کھا لیتے ہیں، مگر ایک تیسری قسم کے بھی مرد ہوتے ہیں جو بستر کو محبت سے علیحدہ نہیں رکھ سکتے۔ یہ اپنی اپنی فطرت کی مجبوری ہے۔ یہ کہہ کر میں جلدی سے باہر نکل آیا، لفٹ میں بیٹھا اور اپنے فلور پر اتر گیا۔ میرا کمرہ 40ویں فلور پر تھا۔ دروازہ کھول کے اندر آ گیا۔ سر میں عجیب سے چکر آ رہے تھے۔ کلا نے بہت کوشش کی کہ میں کوئی ہلکی قسم کی شراب پی لوں، صرف بیئر ہی پی لوں۔ میں انکار کرتا رہا، اس لیے کہ میں جانتا تھا اگر تنہائی میں عورت کا قرب نصیب ہو تو ہلکی سے ہلکی شراب کا نشہ بھی دو آتشہ کر دیتا ہے۔ ایسا پارسا بھی نہیں، موقع سے فائدہ اٹھانا بھی جانتا ہوں۔ کبھی کبھی اس دنیا کو بازیچہ یا تفعال بھی کہتا ہوں، جدید عورت کی ہنسی بھی اڑاتا ہوں، اور دوستوں میں بیٹھ کے کہتا رہتا ہوں حسین سے حسین عورت کو بے وقوف بنانا بہت آسان ہوتا ہے۔ مگر آج نہ جانے کیا ہوا، ایک خاموش سنسان سے بگولے نے مجھے گھیرے رکھا۔ مجھے نہیں معلوم اس کمرے میں کون تھا جو مجھے بار بار جکڑ لیتا تھا۔ میں نے کپڑے بدلے اور سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ دروازے کی بیل بجی۔ بھلا کون ہو سکتا ہے اس وقت؟ شاید سروس کے لوگ ہوں گے۔ اس وقت رات کے 2 بجے وہ ایسی جرت نہیں کر سکتے۔ نہیں، کلا میرے پیچھے آ گئی ہو۔ مجھے خوف سے جھرجھری آ گئی۔ بیل دوبارہ ہوئی۔ میں نے ایک میکانکی انداز میں دروازہ کھول دیا۔ اوہ، وہاں تو نور الہدیٰ کھڑی تھی، حجاب میں، اضطراب میں۔ آپ اس وقت یوں اندر آنے کو نہیں کہیں گے؟ آئیے۔ میں نے راستہ چھوڑ دیا، وہ اندر آ گئی۔ اس کے ساتھ ایک خوشبو اندر آ گئی۔ بیٹھیے۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ اپنے عربی لہجے میں انگریزی بولنے لگی۔ مجھے معلوم ہے تم میری خاطر میری ہندی سہیلی کے کمرے میں گئے تھے۔ تمہارے آتے ہی اس نے مجھے فون پر سب کچھ بتا دیا تھا۔ اب جب سارا سمانہ سو گیا ہے تو میں بھی تمہیں کچھ بتانے آئی ہوں۔ میری زبان گنگ ہو گئی تھی۔ میں اس کے سامنے چپ چاپ بیٹھ گیا۔ اس رات ہماری سہاگ رات تھی، مگر پورا شہر جنگ کی لپیٹ میں آیا ہوا تھا۔ اسرائیل نے اندھا دھند بم برسائے تھے۔ اظہر میرا شوہر محاذ پر تھا، پتہ نہیں کیسے بچ کر آ گیا اور ضد کرنے لگا کہ آج ہی شادی کروں گا۔ میرے اور اس کے عشق کو 5 سال ہو گئے تھے۔ میں کہتی رہی کہ جنگ ٹل جائے گی تو پھر شادی کر لیں گے، مگر اسے پتہ نہیں کیوں اتنی جلدی تھی۔ میں اس کا کہا نہ ٹال سکی۔ اس رات شہر میں بلیک آؤٹ تھا، شہنائیاں نہ بج سکی، دوست نہ مدعو ہو سکے، بس اس کے اور میرے والدین نے شرکت کی۔ ہم نے ایک کمرہ بک کیا۔ اندر آ کر وہ بولا پھول تو ہے نہیں۔ میں نے کہا رہنے دو، میں کون سا باقاعدہ دلہن بنی ہوں، پھر صحیح۔ بولا نہیں، کم از کم آج رات میں تمہیں پھول تو پہناؤں۔ دیکھو یہ گیا اور یہ آیا۔ میں روکتی رہ گئی۔ وہ ہوٹل سے نکلا ہی تھا کہ دھماکہ ہوا۔ اسرائیل کے جہاز ایک سفاکانہ کارروائی کر کے جاگ چکے تھے اور پھولوں کی تلاش میں نکلا ہوا میرا اظہر، اور بس اس کی آواز بھرا گئی۔ مسجد کے میناروں سے جیسے پانی رسنا لگا۔ اس کی موٹی موٹی آنکھیں دیکھتے دیکھتے جھیلیں بن گئیں۔ میں بت بنا اسے دیکھتا رہا۔ وہ روتے ہوئے کتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ روتی رہی۔ یار کتنے بے وقوف ہو۔ ایک دم مجھے ہوش آ گیا۔ وہ تمہارے کمرے میں آئی ہے یہ سب بتانے کے لیے، اور تم؟ میں نے آگے بڑھ کر ٹیشو پیپر کا ڈبہ اسے پیش کیا۔ ایک ٹیشو نکال کر اس کے رخساروں سے آنسو صاف کرنے لگا۔ وہ ہچکیاں لینے لگی۔ ایک دلگیر سا لمحہ ہم دونوں کے درمیان آ گیا۔ میں نے آہستہ سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور کہا جن کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہوں ان کو رونا نہیں چاہیے۔ کافی رو چکی ہوں، وہ بولی۔ خیال تھا میرے آنسو ختم ہو گئے ہوں گے، مگر یہ آنسو تو تم نے مجھے عطا کیے ہیں۔ میں حیران ہوا۔ قسمت بھی عجب مذاق کرتی ہے۔ تم اچانک میرے سامنے آ گئے۔ تم اظہر کی ہو بہو تصویر ہو۔ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ اگر تم عربی بول رہے ہوتے تو میں سمجھتی تم زندہ بچ کر آ گئے ہو۔ اس لیے ہر ملاقات میں تم سے بچتی رہی، کتراتی رہی۔ آج میں اپنی ہندی سہیلی کے سامنے یہ سب کچھ تمہیں نہیں بتانا چاہتی تھی۔ کل میں واپس جا رہی ہوں، سوچا اتنا تو تم سے کہتی جاؤں۔ اس نے اپنے ہاتھ چھڑا لیے، ٹیشو سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ اس کے سر سے حجاب اتر گیا تھا۔ اس کو ٹھیک کیا اور سمٹ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑے سے توقف کے بعد بولی عورتیں بھی 3 قسم کی ہوتی ہیں اظہر صاحب۔ ایک وہ جو کھونٹے سے باندھ دی جاتی ہیں، بچہ پیدا کرنے کی مشین بن جاتی ہیں، اور دوسری وہ
वे جوانی کی قیمت وصول کرنے کے لیے ہر قسم کے فریب کا لبادہ اوڑھے رکھتی ہیں۔ ہاں، ایک تیسری قسم بھی ہے کہ ایک سہاگ رات کی حسرت میں ساری زندگی بتا دیتی ہیں۔ میں نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور اس کی روشن آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں ایک سہاگ رات کی حسرت دھواں دھواں ہو رہی تھی۔